بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلزلے کے بارے میں لوگوں میں عجیب و غریب خیالات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معکوف الفطرت قوتوں کے مالک دو ہیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں وہ زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین ایک بڑے کچھوے کی پیٹھ پر ہے، وہ جب حرکت کرتا ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سب غیر اسلامی نظریات ہیں۔ سائنسدان نظرات کے نظریات میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں سے چٹک جاتا ہے جس سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا جہنم دہک رہا ہے اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے، لیکن اس وقت سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونکس کا ہے، جس کی مقبولیت کو تمام غیر مسلم ماہرین نے تسلیم کیا ہے۔ جب زمین کی پلیٹ جو تہ در تہ مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے کسی ارضیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی یا اپنی جگہ چھوڑتی ہے تو سطح زمین پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کی وجہ سے سطح زمین پر موجود ہر چیز ڈولنے لگتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اسلامی نقطہ نظر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ زلزلے کا بنیادی سبب انسان کا بدعمالیوں پر اصرار ہے اور اس میں اللہ تعالی کی طرف سے زبردست آزمائش ہے۔ ہمیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تم نیکیوں کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور مامورات کا امتثال اور منہیات سے اجتناب اپنا شیوا بنا لو۔ جب کسی قوم میں بدکاریاں عام ہو جاتی ہیں، وہ کسی نبی رسول کی بات نہیں مانتی تو اللہ پاک کی نافرمانی کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں پر یہ آفات نازل کر کے ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ روم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، بحر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قرآن کریم کی ایک اور سورہ میں اس طرح فرمایا گیا ہے، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے اس بدعمالی کے سبب ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ اللہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ زلزلے، قدرتی آفات، کوئی بیماری، سیلاب، طوفان جیسی مشکلات عذاب الہی نہیں ہوتے، بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ آفات اس وقت بھی نازل کرتا ہے جب وہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر نیک کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ بندوں کی آزمائش کا ذکر قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں کیا گیا ہے۔ زلزلے قیامت آنے کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ الزلزال میں پہلی آیات میں قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی زلزلے کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جب زمین اپنے سخت بونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھرتھرائی جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان حیران و پریشان ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قبل از قیامت زلزلے کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے آئیں گے اور یہ یکے بعد دیگرے آئیں گے، پھر اتنا شدید زلزلہ زمین پر نمودار ہوگا جس کی وجہ سے زمین لرز اٹھے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ساری زمین کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس زلزلے سے نہ کوئی انسان محفوظ ہوگا اور نہ ہی کوئی روئے زمین پر کوئی چیز۔ زلزلوں کے بارے میں مختلف احادیث میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں صحیح البخاری کتاب الاستسقاء باب ما قبض فی الزلزال الروایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک سارے علم کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا نہیں جائے گا۔ قبل از قیامت زلزلوں کی مار ہوگی، فتنہ و فساد عروج پر ہوگا، لوگ ایک دوسرے کی دولت کی خاطر قتل و غارت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جب لوگ جنگ سے حاصل کردہ مال کو اپنی مالیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت عام ہوگی، لوگ زکوٰۃ دینے سے دن بدن دور ہوتے جائیں گے، دینی تعلیم دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کی جائے گی، بچے ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے، شوہر بیویوں کے ہر حکم کی پیروی کریں گے، ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا، امیر اور بدماشوں کے ڈر سے ان کا احترام کیا جائے گا، لوگوں میں شراب پینا
پینا عام ہو جائے گا، عورت باریک لباس پہننا شروع کر دیں گی، عورتیں مردوں کی طرح لباس کو پہننا پسند کریں گی، نئی آنے والی نسلیں اپنے بڑوں کا احترام نہیں کریں گی، دور جدید کے لوگ پہلے آنے والے لوگوں کو اچھا تصور نہیں کریں گے۔ جب زمانے میں یہ سب صورتیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس روح زمین پر آندھیوں، زلزلوں، سیلابوں، مختلف آفات سے عذاب نازل ہونے لگیں گے۔ یہ ایسے ظاہر ہوں گے جیسا کہ کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو اور اس لڑی کے دانے مسلسل گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ زلزلے آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ زنا کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھیں گے، شراب پینے، گانے بجانے کے عادی ہوں گے، تو اللہ پاک ان بندوں سے ناراض ہو جائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اے زمین تو پھٹ جا اور اپنے اندر ان سب گناہ کرنے والوں کو لپیٹ لے جا۔ اگر زلزلے زدہ علاقوں کے لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اپنے سب برے اعمال کو چھوڑ دیں تو اللہ پاک ان لوگوں کو معاف کر دے گا، ورنہ سب بچنے والے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے زمانے میں ایک بار زلزلے نے تباہی مچائی تو عبداللہ بن مسعود نے لوگوں میں منادی کروا دی، اے لوگو، تم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں جس وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہوا ہے، تم رب کائنات سے توبہ استغفار کرو تاکہ تم پر اللہ راضی ہو جائے اور تم سے زلزلے جیسی آفت کو دور فرما دے۔ اگر تم اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرو گے تو تم اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب زلزلہ آیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے وزیروں، مشیروں، گورنروں، اپنے علاقے کے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ زلزلے تب آتے ہیں جب ہم ایسے کاموں میں مشغول ہو جائیں جن کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ دعا مانگو جو حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی اور وہ مانگنا شروع کر دیتے، اور وہ دعا یہ ہے۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر نہ رحم فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان قرآنی آیات اور حدیث میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہا کرو، برے کاموں سے بچو اور انسانیت کی خدمت کیا کرو۔ ان سب قرآن کی آیات اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ زلزلے بس اللہ کی طرف سے عذاب الہی ہی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو آزمانے کے لیے بھی زلزلے لاتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جس قوم میں زلزلے آتے ہوں اس قوم کو دیکھ کر ہمیں سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنی چاہیے۔ جس جگہ بھی زلزلوں کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کی ہر وقت مدد کرتے رہنا چاہیے۔ مذہب، رنگ، نسل کو چھوڑ کر انسانیت کی خاطر ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کو ہماری کسی نہ کسی مدد کی وجہ سے اللہ پاک دوبارہ سے نئی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرما دے۔